اللہ تعالیٰ کا کروڑہ کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا اور اپنی معرفت عطا فرمائی۔ اس سے بھی بڑا اللہ تعالیٰ کا ہم پر اور آپ پر احسان عظیم یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان اور اپنے محبوب نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ پھر وہی پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو ایک دن اس دنیا سے اپنی بارگاہ میں بلا لے گا۔ اسی مفہوم کو رب کائنات نے قرآن عظیم میں یوں ارشاد فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ محترم حضرات، موت کا لفظ سنتے ہی اچھوں کے جسم میں کپکپی طاری ہو جاتی ہے اور دل کا چین و سکون درہم برہم ہو جاتا ہے۔ موت کا تصور رستم زمانہ کا ہوش اڑا دیتا ہے اور بڑے بڑے مغرور اور متکبر بادشاہوں کو بھی لرزہ بر اندام کر دیتا ہے۔ موت نہ کسی کے بڑھاپے کو دیکھتی ہے، موت نہ کسی کی جوانی کو دیکھتی ہے، موت نہ کسی کے بچپنے کو دیکھتی ہے۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کی بیوی بیوہ ہو رہی ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا گھر برباد ہو رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا نشیمن تباہ ہو رہا ہے، بلکہ جب انسان کی زندگی پوری ہو جاتی ہے تو اس انسان کے جسم سے حضرت ملک الموت علیہ السلام روح کو الگ کر دیتے ہیں اور اس انسان کو ایک لمحہ کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ اسی چیز کو موت کہا جاتا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافیوں لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافیوں لیکن حشر تک، نام احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نام احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ محترم حضرات، آپ نے یہ دیکھا ہوگا جب انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی مصیبت سے دوچار ہو جاتا ہے تو وہ انسان بار بار اپنی زبان پر موت کا لفظ لاتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ تو مجھے ایسی زندگی سے موت دے دیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی، ساری مصیبتیں دور ہو جاتی۔ اور میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں ہماری ماں بہنیں بہت آگے ہیں۔ جب انہیں غصہ آتا ہے تو سارا ڈر اور خوف نکل جاتا ہے اور منہ میں جو بھی آتا ہے وہ بولنا شروع کر دیتی ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بوڑھی خاتون اپنے گھر کے لیے جنگل میں لکڑیاں لینے کے لیے جایا کرتی تھی۔ روزانہ اس عورت کا یہ معمول تھا کہ جنگل میں جا کر وہ لکڑیوں کا گٹھر تیار کرتی اور گٹھر کو سر پر رکھ کر اپنے گھر واپس آ جاتی۔ اس بوڑھی خاتون کی زندگی بڑی مشکلات کے ساتھ گزر رہی تھی۔ ہر روز کی طرح وہ بوڑھی خاتون ایک دن جنگل میں لکڑیاں لینے کے لیے جاتی ہے اور وہاں لکڑیوں کا گٹھر تیار کرتی ہے۔ جب لکڑیوں کا گٹھر تیار ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے سر پر رکھ کر گھر کی طرف چل دیتی ہے۔ اس بوڑھی خاتون کو راستے میں ٹھوکر لگتی ہے اور وہ لکڑیوں کا گٹھر زمین پر گر جاتا ہے۔ وہ بوڑھی خاتون کافی تھک چکی تھی۔ اس نے لکڑیوں کے گٹھر کو بار بار اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ اٹھا نہ سکی۔ پریشان ہو کر کہنے لگی، اے میری موت تو کہاں ہے، میرے پاس آ جا تاکہ مجھے روز روز کی اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ محترم حضرات، وہ بوڑھی خاتون بار بار یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہی تھی کہ اے میری موت تو کہاں ہے، میرے پاس آ جا
تاکہ مجھے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ وہ بوڑھی خاتون یہ کہتے ہوئے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کی نیت سے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک نوجوان نمودار ہوا۔ اس بوڑھی خاتون نے اس نوجوان سے کہا کہ تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا، آپ جسے ابھی یاد کر رہی تھیں میں وہی ہوں، میرا نام ملک الموت علیہ السلام ہے، میں جانداروں کی روح قبض کرتا ہوں، آپ نے مجھے یاد کیا، میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا۔ محترم حضرات، جب اس بوڑھی خاتون نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کا نام سنا تو اس نے اپنے تیور بدل کر کہا، ہاں میں آپ کو بلا تو رہی تھی، لیکن اس لیے نہیں کہ آپ میری روح قبض کریں، میں آپ کو اس لیے بلا رہی تھی کہ میں لکڑیوں کا گٹھر اپنے سر پر رکھ کر اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں ٹھوکر لگی اور لکڑیوں کا گٹھر زمین پر گر گیا۔ میں نے اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن میں اٹھا نہ سکی۔ آپ یہ لکڑیوں کا گٹھر اٹھا کر میرے سر پر رکھ دیں تاکہ میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں۔ محترم حضرات، جب موت سامنے نظر آئی تو اس بوڑھی خاتون نے اپنے تیور کس طرح بدل لیے۔ معلوم ہوا کہ موت کے تصور سے بڑے بڑے پہلوانوں کے بھی پتا پانی ہو جاتے ہیں۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ موت کو پسند کریں یا نہ کریں، جب آپ کی زندگی پوری ہو جائے گی تو آپ کو ایک لمحہ کی بھی مہلت حاصل نہیں ہوگی۔ شاعر فرماتے ہیں، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ محترم حضرات، جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہوگا۔ یوں تو ہر انسان دنیا میں اپنی زندگی گزارتا ہے، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہر ایک انسان کی دنیاوی زندگی ایک برابر ہے؟ جب آپ اس بارے میں غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہر انسان کی دنیاوی زندگی ایک برابر نہیں۔ کسی کے پاس لاکھوں روپیوں کا سرمایہ ہے اور کوئی نان شبینہ کو محتاج ہے، کسی کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، اور بعض لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو عالی شان محلات میں رہائش پذیر ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر انسان کی دنیاوی زندگی ایک برابر نہیں۔ اب پھر سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہر انسان کی عملی زندگی ایک برابر ہے؟ جب آپ اس بارے میں غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہر انسان کی عملی زندگی بھی ایک برابر نہیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، کوئی اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود نہیں مانتا۔ بعض لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو اپنی زندگی کو نیک اعمال میں گزارتے ہیں، اور بعض لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو اپنی زندگی کو گناہوں میں گزارتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر انسان کی عملی زندگی بھی ایک برابر نہیں۔ اب پھر سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہر انسان کی موت ایک برابر ہے؟ جب آپ اس بارے میں غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہر انسان کی موت بھی ایک برابر نہیں۔ کسی کا انتقال بڑھاپے کی حالت میں ہوتا ہے، کسی کا انتقال بچپنے کی حالت میں ہوتا ہے، کسی کا انتقال جوانی کی حالت میں ہوتا ہے، کسی کا انتقال گناہ کرتے ہوئے ہوتا ہے، اور بعض لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں کہ ان کا انتقال کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر انسان کی موت بھی ایک برابر نہیں۔ اب پھر سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا موت کے بعد کے حالات ہر انسان کے ایک برابر ہوں گے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الدنیا مزرع الآخرہ، یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو جیسے اعمال کرے گا آخرت میں اس کو ویسی ہی جزا ملے گی۔ یعنی جو شخص دنیا میں نیک اعمال کرے گا تو نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور جو شخص دنیا میں برے اعمال کرے گا برے اعمال کرنے کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔